تعریف رؤوف و رحیم اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہمیں حق اور راہ راست کی طرف توفیق دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو حکیم و علیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی کہ آپ سب سے اخلاق کے اونچے اخلاق پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، اور یاد رکھو اس وقت تک نہ مرو جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ گھڑیاں اور سال دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کے منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں، اور انسان دنوں کی اس قدر تیزی زمانے کی نزدیکی حالات کے ہیر پھیر پے در پہ حادثات اور عمروں کے گزرنے کے سامنے حیران و ششدر کھڑا ہے، اور ان گزرے ہوئے دنوں اور سالوں میں جمع ہونے والے کچھ ایسے اقوال و افعال جنہیں زمانہ مٹا نہیں سکتا، وقت کی دیری بھلا نہیں سکتی، اور ہوا کی موجیں ختم نہیں کر سکتی، اور یہ چیز مسلمان کو غور و فکر سوچنے اور عبرت حاصل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے رب کی قسم ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روز قیامت کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے تب تک ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا گیا اس نے اپنی عمر کس میں صرف کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، اور اپنا جسم کس میں کھپایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو شرعی نصوص سے تاکیداً ثابت اور ہر مسلمان پر عیاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اقوال، تحریر، افعال، ضبط، اسرار معلوم، اور اس کی سرگوشیاں بلا شبہ سنی جا رہی ہیں۔ وہ سب کچھ ہر مکلف کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے جو اس کے کردار و عمل سے سرزد ہو رہا ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر لمحے ہر گھڑی اعمال شمار ہو رہے ہیں، ان میں دیر ہوتی ہے نہ تاخیر، لگاتار ڈیوٹی اور دقیق نگرانی ہو رہی ہے۔ رات سے پہلے دن اور دن کا سورج چمکنے سے پہلے رات کے عمل پر مبنی اعمال نامے روزانہ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمارے سامنے 5 باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، ترازو کو وہی اوپر نیچے کرتا ہے، اور دن کے عمل سے پہلے رات کا اور رات کے عمل سے پہلے دن کا عمل اسی کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف جب بندے کو موت آئے گی تو اس کے نامہ اعمال کے سوا دنیا کی ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی، جبکہ اس کا نامہ اعمال قبر میں دوبارہ زندہ ہونے پر احوال قیامت میں پل صراط اور ترازو کے پاس بھی اس کے ساتھ رہے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، رزلٹ کارڈ تقسیم ہوں گے اور ترازو قائم کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور روز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھولا ہوا پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے۔ اعمال ناموں کی پیشی کا وقت ایک ایسا خوفناک منظر ہوگا جس سے خوف و ہراس پھیل جائے گا، دل دہل جائیں گے اور نفس خوف زدہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ بڑی پیشی کے میدان میں لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ آج انہیں کہاں لے جایا جائے گا، لوگوں کے نامے اعمال ان کے حوالے کر دیا جائیں گے، اور اس سے مابعد کے نتائج کی طرف واضح دلالت و اشارہ ہوگا، فرحت و سرور ہوگا یا غم اور بربادی۔
ہاتھ میں رزلٹ پکڑنے والے کا نفس پرسکون، دل مطمئن اور اس پر فرحت و سرور کے اثرات نمایاں ہوں گے، جبکہ بائیں ہاتھ میں تھامنے والے کی حالت غم زدہ اور تباہ کن ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ اور فرمایا ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن کا ترازو محض عدل و انصاف پر قائم ہوگا، اس میں حسب نسب کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوگی۔ لوگوں کے بوجھ اور وزن کے بجائے ان کے لکھے ہوئے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے مطیع و فرما برداروں کی قدر و منزلت بھاری اور نافرمانوں کی ذلت و رسوائی اور حقارت وزنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے والا اور اس کے حرام کردہ امور سے بچنے والا بلند و بالا اور اپنے رب کا نافرمان اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے والا پست ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بھاری بھرکم اور بہت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ذرا یہ آیت پڑھو، روز قیامت ہم ان کو بے وزن کر دیں گے۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو پھر ہر مسلمان کو اپنے نامہ اعمال اور ماضی کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ آیا کمی کوتاہی کے پورا کرنے یا اپنی برائیاں اور جرائم مٹانے کا کوئی موقع ہے، یا اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لہذا جو بندہ قرآن و سنت کی شرعی نصوص پڑھتا رہتا ہو، یقیناً وہ عرش پر ایک ایسے رؤوف و رحیم اور اپنے بندوں پر مہربان رب کو پائے گا جس نے امیدوں کے دروازے کھول رکھے ہیں اور موت سے پہلے ماضی و مستقبل کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایسے اعمال کی طرف بلاتا ہے جن سے خطائیں مٹتی اور برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ پاک پروردگار سال بھر یکے بعد دیگرے نیکیوں کے موسموں میں اپنے بندوں کو گھماتا اور ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، اور رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار معافی مانگ لے۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اپنے بندوں پر مہربان رب 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور پھر اسے کئی گناہ تک زیادہ کر دیتا ہے، جبکہ ایک گناہ کی جزا کو بندے کے لیے ایک ہی رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی جن میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس نے بحالت ایمان اجر و ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے، جبکہ یوم عاشوراء کے روزے سے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اس کی ساری خطائیں مٹ جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاتحہ پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، جب کوئی آدمی شاندار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی
یا اس کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری قطرے سے اس کے پاؤں سے زرزد ہونے والے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اور فرمایا بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جو ان کے مابین ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور عام علماء کے فتویٰ ہے یہی ہے کہ اس کفارے سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس نے فسق و فجور اور ہر قسم کے فوش امور سے بچ کر اللہ کے لیے حج کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح صاف لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ علماء کرام کے بیان کے مطابق اپنے ظاہری معنی پارا کہ حج مبرور بلا شبہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اپنے گناہ مٹانے کا عزم رکھنے والوں کے لیے قرآن کریم نے ایک ایسا ضابطہ قائم کر دیا ہے کہ جس سے شرح صدر، راحت قلب اور حوصلہ افزائی نصیب ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دن کے دونوں کناروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کر یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی ہر نیکی گناہ کو مٹاتی ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا مہربانی اور شاندار احسان پر ذرا غور کریں کہ اس نے مسلمان کی ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو گناہوں کے کفارے کا سبب اور کھلا میدان بنا دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو لاحق ہونے والی ہر پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے تک کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسے بخاری نے بیان کیا ہے، اور تب اس سے بھی بڑا اور عظیم اجر ہو جاتا ہے جب اس کی آزمائش دراز ہو جائے، کیونکہ اس سے اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اس کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت کے مال، جان اور بدن میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ محسوس ہونے والی مثال کے ذریعے فصیح و بلیغ رسول نے گناہوں کے جھنڈے کی جو فصاحت و بلاغت پر مبنی تصویر کشی کی ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے دنوں میں باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے جھڑنے شروع ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا تو راوی کہتا ہے کہ اس سے پتے جھڑنے شروع ہو گئے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی احمد نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے اور اپنے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریفیں ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو کبیر المتعال ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہت ساری عظیم صفات کے صاحب ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں جو بڑی عظیم صفات کے مالک ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تم ہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امید پر مبنی احادیث کے بہانے گناہوں کے سلسلے میں کسی ڈھیل اور لاپرواہی کا شکار نہ ہو، وہ اس لیے کہ گناہوں کے کفارے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے
اور نجات بھی وہی پائے گا جس نے خوف و امید کے مابین توازن برقرار رکھا، نیک اعمال بس کثرت کیے، اپنے رب کے ساتھ اس نے ظن رکھا، کبیرہ گناہوں سے پرہیزر رہا اور صغیرہ گناہوں کو معمولی اور حقیر نہ سمجھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ گناہوں کو حقیر جاننے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا اور ان میں سے ایک لکڑی لایا جبکہ دوسرا دوسری، یہاں تک انہوں نے اتنی لکڑی جمع کر لی کہ جن سے ان کی روٹیاں پک گئیں۔ اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کا اگر ان پر مواخذہ ہو گیا تو وہ اسے تباہ کر دیں گی۔ اور یہ بات تو ظاہری طور پر معلوم ہے کہ یہ ایمانی جذبات جب دل میں پیوست ہو جاتے ہیں تو زندگی کی چال کے کنٹرول، افراد کے کردار کی ترقی اور معاشرے کی اصلاح و تہذیب میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرمان سنتا ہے، جو بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگران تیار ہوتا ہے، تو اس سے اس کی زبان اسے اپنی زبان کی حفاظت پر بیداری نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے اور اسے تباہی کے مقامات نظر آ جاتے ہیں اور وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان سنتا ہے، یقیناً تم پر نگہبان معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، تو اس سے اس کے دل میں اپنے افعال پر اللہ کی نگرانی کے شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیتوں کے سلسلے میں اپنے رب کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے اللہ و مخلوق کے حقوق ادا کر کے اصلاح و صلح کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، ہم انہیں یقیناً نہایت بہتر زندگی اور ان کے نیک اعمال کا شاندار بدلہ ضرور بر ضرور دیں گے۔ اے اللہ کے بندو، خبردار رسول خدا پر درود و سلام بھیجو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اولاد پر رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ تمام صحابہ اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو تباہ برباد کر یا اللہ، اپنے اور دین کے دشمنوں تباہ برباد کر یا اللہ، اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو حفاظت اپنی حفظ امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق دے اور جہنم کی طرف بلانے والے اعمال سے بچا لے۔ یا اللہ ہم اپنے سب گناہوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم جلوت خلوت میں تیرے خوف کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو ختم نہ ہوں۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق اور اپنی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں، سب سے شاندار کامیابی، سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور مصیبت زدوں کو مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری حدود کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف سازش کرے، یا اللہ اس کو اپنی مصیبت میں مبتلا فرما۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو ان کے خلاف قائم کر۔ یا اللہ خادم الحرمین شہرین کو حفاظت فرما، ان کو نیک اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے نائب کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے دین اور اپنی شریعت کی بالادستی کے لیے کام کرنے کے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔